الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تمام قسموں کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر مسلمان اور مومن بنا کر پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء والمتقین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے
اور انتہائی امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ جس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی اپنے نظام اور قانون کے مطابق چلا رہا ہے۔ سورج چاند کا نکلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نظام اور قانون اس دنیا کا بنایا ہے، وہ تمام کی تمام نظام اور قانون انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نظام، ایک ضابطہ، ایک قانون یہ بھی بنایا ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں جہاں خوشی رکھا ہے، جہاں آرام اور سکون رکھا ہے، جہاں راحت رکھی ہے، تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ درد، رنج و غم بھی رکھا ہے۔ کبھی انسان خوشحالی کی زندگی گزارے گا، کبھی انسان کے ساتھ مصیبتیں آئیں گی، کبھی انسان خوش رہے گا تو کبھی انسان کے ساتھ مسئلے مسائل آئیں گے۔ اس طریقے سے انسان کی یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی۔ دنیا کا ہر انسان ان دونوں چیزوں سے دوچار ہوتا ہے، خوشی بھی ملتی ہے، اسے مسئلے مسائل سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ مسئلے مسائل نہ آتے ہوں، مصیبتیں پریشانیاں نہ آتی ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کو یہ جان لینا چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسئلے مسائل، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ مصیبتیں، پریشانیاں، یہ مسئلے مسائل آتے جاتے رہیں گے اور ہماری دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس دنیا کی زندگی سے ہٹ کر آج ہمارے لیے جو سب میں اہم مسئلہ ہے، جو ہمارے لیے سب میں زیادہ ضروری مسئلہ ہے، وہ مسئلہ آخرت کی سوچ، آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری کا مسئلہ ہے۔ دنیا کی زندگی تو جیسے ویسے ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ہر انسان کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہر انسان کو اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اور وہ آخرت کی زندگی یا تو ہمارے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے سکون کی، آرام کی اور راحت کی زندگی ہوگی، یا پھر آخرت کی زندگی ہمارے لیے مصیبتوں کا گھر ہوگا، ہمارے لیے اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والا گھر ہوگا، جہنم جیسی ہولناک جگہ ہوگی۔ بس یہی دونوں چیزیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے ہم اور آپ کو دو زندگی عطا کی ہے، ایک دنیا کی زندگی دی ہے اور ایک آخرت کی زندگی دی۔ ان دونوں زندگی کا فرق یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کی زندگی کو ایک محدود زندگی بنایا۔ کوئی انسان اس دنیا کے اندر 30 سال جیے گا، 40 سال جیے گا، 50 سال جیے گا، 60 سال، 70 سال جیے گا۔ جب تک اس کی زندگی ہے وہ جیے گا اور پھر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن آخرت کی زندگی یہ لامحدود زندگی ہے۔ اس زندگی میں اسے ہمیشہ جینا ہی جینا ہے۔ اس آخرت کی زندگی میں اسے موت نہیں آنے والی۔ اسی طریقے سے ان دونوں زندگی کا فرق یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو ہمارے لیے دارالامتحان، دارالعمل بنایا ہے۔ یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، یہ نیکی کمانے کی جگہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ نے ہمیں جو زندگی کا وقفہ دیا، اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، چند روزے کی زندگی دی ہے،
یہ آخرت کی تیاری کے لیے دی کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں رہ کر اللہ کو راضی کر کے، نیک اعمال کر کے، اچھے اعمال کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کر کے اپنے رب کو راضی کر لے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے۔ یہ دار العمل ہے اور دار الجزا کہ ہم دنیا کی زندگی میں جو بھی نیکی اور برائی کر کے اس دنیا سے جائیں گے، اس کا اچھا اور برا بدلہ اس آخرت کی زندگی میں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھی شخص اس دنیا کی زندگی میں ذرہ برابر بھی خیر اور بھلائی کا کام کیا ہوگا، قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کیا ہوگا، غلط کام کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، آخرت کی زندگی میں وہ بھی دیکھ لے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، عقل مند انسان وہ ہے، ہوشیار انسان وہ ہے، اللہ کی نظر میں عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہیں رہتا، کیونکہ دنیا ہر انسان کو دھوکہ دینے والی ہے۔ یہ انسان سامان فریب ہے، جو اس دنیا سے محبت کیا، جو اس دنیا کی لالچ میں آیا، یہ دنیا بے وفا ہے، اس کو دھوکے میں ڈال کر اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس دنیا کے اندر آئے، بڑے بڑے لوگ اس دنیا کے اندر زندگی گزارے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ نیکی لے کر گئے تو اس کا بدلہ بھی انہیں اچھا ملے گا، برائی لے کر گئے تو قیامت کے دن اس کا عذاب بھی انہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے بناتا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، آخرت کے لیے نیکی جمع کرتا ہے، آخرت کے لیے بھلائی جمع کرتا ہے۔ اللہ کی نظر میں عقل مند انسان وہی۔ اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ اس آیت کریمہ میں ایک خاص قسم کے لوگوں سے، خاص گروہ سے خطاب کر رہا ہے۔ وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ جماعت کون سی ہے؟ ایمان والوں کی جماعت، کہ اے ایمان والو، اے اللہ پر ایمان رکھنے والے بندو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلا حکم دیا تقوی اور پرہیزگاری کا، کیونکہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، اللہ کا خوف انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، اللہ کا خوف انسان کو نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر زنا، بدکاری عام ہو چکی ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، فحاشی عام ہو چکی ہے، ایک دوسرے کا حق غضب کرنا یہ عام ہو چکا ہے، ایک دوسرے کی مذاق اڑانا یہ عام ہو چکا ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا یہ ہمارے دلوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یہ آخر یہ برائیاں کیوں ہے؟ یہ برائی کا سماج اور معاشرے کے اندر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ شیطان کو ہم نے اپنا دوست اور ساتھی بنا لیا، تو اللہ نے ہم اور آپ کو سب سے پہلا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کام کو ہم کریں، اور جس کام سے ہمیں اللہ نے روک دیا ہے اس سے رک جایا جائے، یہی تقوی اور پرہیزگاری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص دیکھ لے، ہر شخص اپنے آپ کا محاسبہ کر لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کل سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ہر مومن انسان اپنے آپ کا محاسبہ کر لے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس آیت کریمہ میں آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کو کل کے دن سے تعبیر کیا۔ لفظ لغت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے آنے والا کل۔ مطلب کیا ہے؟
ایک بہت ہی اہم نقطہ اللہ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کو اللہ نے کل سے تعبیر کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ ہم اور آپ، ہم انسان موت سے غافل ہیں، موت سے غفلت کا شکار ہیں، موت کو ہم یاد نہیں کرتے، آخرت کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، قبر کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخرت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، بہت جلد یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ فرما رہا ہے، اور اس کی تائید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس قول سے بھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا گزرتی چلی جا رہی ہے اور آخرت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ آج دیکھیے میرے بھائیو، وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج سال مہینے کے برابر ہو گیا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو گیا، ہفتہ دن کے برابر ہو گیا، دن گھنٹے کے برابر ہو گیا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے انسان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، جیسے جیسے انسان اپنے زندگی کے وقت کو گزارتا جا رہا ہے، ویسے ویسے انسان اپنے انجام سے قریب ہوتا جا رہا ہے، اپنے قبر سے قریب ہوتا جا رہا ہے، آخرت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، قیامت سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا گزرتی جا رہی ہے اور آخرت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر ایک کے کچھ طلبگار اور پرستار ہیں۔ جیسے جیسے ہماری دنیا کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کے دام فریب میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں، ہماری آرزوئیں بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہم 10,000 روپیہ مہینہ کما رہے ہیں، ہماری سوچ ہے کل ہم 15,000 کمائیں۔ کوئی 15,000 کما رہا ہے، 20,000 کمانے کی فکر کر رہا ہے۔ کوئی 30,000 کما رہا ہے، 60,000 کمانے کی فکر کر رہا ہے۔ کسی کے پاس ایک بنگلہ ہے، دوسرے بنگلے کی خواہش کر رہا ہے۔ ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں، ہماری آرزوئیں بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ہم آخرت سے غفلت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، ہم اللہ کو بھولتے جا رہے ہیں۔ آج ہم کمائی کے چکر میں، مال و دولت سمیٹنے کے چکر میں نہ حلال کے بارے میں تمیز کیا، نہ حرام دیکھا۔ بس ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ بس ہمیں پیسہ ملے، بس ہمیں دولت ملے، بس ہم عالی شان بنگلوں کے مالک بن جائے۔ یہی ہماری سوچ، یہی ہماری فکر بن چکی ہے۔ نہ ہم حرام دیکھ رہے، نہ حلال دیکھ رہے، بس ہمیں پیسہ چاہیے، پیسہ پیسہ، یہ ہماری سوچ بن چکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے پرستار مت بنو، آخرت کے طلبگار بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا عبادت کرنے کی جگہ ہے، یہاں پر تمہارا حساب و کتاب نہیں ہونے والا، اور آخرت حساب و کتاب کی جگہ ہے، وہاں پر تمہیں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر مجھے نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا کی زندگی میں اس طریقے سے زندگی گزارو جس طریقے سے ایک اجنبی اور مسافر زندگی گزارتا ہے، کہ تم دنیا کی زندگی میں اجنبی اور مسافر کی طرح رہو۔ ایک اجنبی، ایک مسافر جس جگہ بھی رہتا ہے، وہ اپنے آگے کی منزل پر جانے کی فکر کرتا ہے۔ ایک مسافر کو آپ دیکھیں بس اسٹینڈ پر، ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، وہ اپنی گاڑی کا انتظار کرتا ہے، اپنی سواری کا انتظار کرتا ہے۔ اس کی سواری آتی ہے، اس سواری پر سوار ہو کر وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک مسافر خانہ ہے۔ ہم آئے ہیں اپنی جنت کو واپس لینے کے لیے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت دیا تھا، اس جنت کو ہم واپس لیں گے۔ تو ہم اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے بھیجا کہ تم نیک عمل کرو،
صحیح راستے پر عمل کرتے رہو، قرآن اور حدیث پر عمل کرتے رہو دنیا کی زندگی میں. جب تمہاری دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو تم اپنی منزل پر واپس آؤ گے نیک عمل کی بنیاد پر، اچھے عمل کی بنیاد پر. تو میرے بھائی اور دوست، اللہ کے رسول نصیحت کر رہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم اجنبی اور مسافر کی طرح اس دنیا کے اندر زندگی گزارو. حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تم شام کر لو تو صبح آنے کا انتظار مت کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تم صبح کر لو تو شام ہونے کا انتظار مت کرو. وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور تم تندرستی کی حالت میں اتنا زیادہ عمل کر لو کہ تمہاری بیماری کی حالت میں یہ عمل کافی ہو جائے، اور اپنی زندگی میں اتنا عمل کر لو کہ تمہاری موت کے بعد بھی وہ نیکی کام آئے. میرے بھائی اور دوستو، جب تک آدمی جوان رہتا ہے، جب تک آدمی کے جسم میں طاقت موجود ہے، وہ مکمل طریقے سے نیکی کما سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، دین اسلام کے جو بھی ارکان ہے اس پر صحیح طریقے سے عمل کر سکتا ہے. لیکن جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، بزرگ ہو جاتا ہے، تو اس وقت بہت پریشانی میں ہوتا ہے. نہ صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے، نہ صحیح طریقے سے روزہ رکھ سکتا ہے، نہ دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کمزور ہو چکا ہے، بدن اس کا کمزور ہو چکا ہے، نیکی میں پیچھے رہ جاتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ، کہ تم اپنی زندگی میں اپنی تندرستی کی حالت میں اتنا زیادہ عمل کر لو کہ بیماری کی حالت میں بھی تمہارے لیے عمل کافی ہو جائے. اور آگے نصیحت کرتے ہیں وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، کہ تم اپنی زندگی میں اتنا نیکی کما لو، اتنا اچھا عمل کر لو کہ موت کے بعد بھی تمہارے لیے وہ نیکی کام آئے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہم ایسے اعمال کرے، جہاں نیکی کرے، جہاں اچھائی کرے، وہیں ہم اس بات کی بھی فکر کرے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، ہم جو صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کے پاس قبول ہوا کہ نہیں ہوا. اس بات کی بھی ہمیں اور آپ کو فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات تو کرتے ہیں، نیکی تو کماتے ہیں، لیکن ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے، یا کوئی اور جذبے کی وجہ سے ہماری نیکی ضائع و برباد ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں اپنی نیکی کی حفاظت کی اور نیکی کی قبولیت کی بھی فکر کرنا چاہیے، تاکہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے نیکیاں کام آئے. میرے بھائی اور دوستو، اب ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ صحابہ کرام جو اس دنیا کے اندر آئے، جن کے ذریعے سے دین اسلام دنیا کے کونے کونے میں، چھپے چھپے میں پہنچا، ان کا عبادت کے معاملے میں کیا حال تھا، ان کا نیکی کمانے کے معاملے میں کیا حال تھا، اس کو بھی ہم سنتے ہیں. ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا. ان کے اندر آخرت کی کتنی فکر تھی. حضرت ابو ہریرہ کا نام ہم سنتے ہیں، بہت ہی مشہور صحابی ہے. آج دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں، چاہے وہ اہل حدیث کی مسجد ہو، احناف کی مسجد ہو، کسی بھی مسجد ہو، کسی بھی مسلک کی مسجد ہو، ہر مسجدوں کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے. میرے بھائی اور دوستو، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 5300 حدیث سنی اور سن کر لوگوں میں بیان کیا. ساری دنیا ان کی حدیث پڑھتی ہے، پروگراموں میں، خطبوں میں، وعظ و نصیحت میں، درس و دروس میں پڑھی جاتی ہے. موت کے وقت ان کی کیا حالت ہوتی ہے میرے بھائیوں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی دیگر نیکیوں کو آپ کنارے رکھ دیجئے، لیکن صرف ان کی یہ خدمت کو دیکھیے. حدیث سنا اللہ کے رسول سے، اور ساری دنیا ان کی حدیث کو پڑھ رہی ہے، اور قیامت تک
ان کی حدیثوں کو ہم پڑھتے رہیں گے، ہماری نسل پڑھتی رہیں گی، ہمارے آل اولاد پڑھتی رہیں گی، کتنی بڑی نیکی، کتنی بڑی خدمت ہے میرے بھائیوں۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، انتقال کا وقت قریب آتا ہے، روتے ہیں، کس فکر میں رو رہے ہیں؟ دنیا سے جدا ہو رہے اس لیے رو رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، جب موت کا وقت قریب آتا ہے روتے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا دنیا سے جدا ہو رہے ہیں اس وجہ سے رو رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا سے جدائی کا کوئی غم نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اس بات کا مجھے کوئی غم نہیں ہے، بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے، اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے ایک ایسے ٹیلے پر شام کی ہے کہ میں اب آخرت کی طرف سفر کرنے والا ہوں، میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور میرے پاس سامان سفر نیکی بہت کم ہے، اور میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے پاس جانے کے بعد مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، بس اسی فکر میں رو رہا ہوں۔ نیکی میرے پاس بہت کم ہے، اس نیکی کی فکر میں رو رہا ہوں، جنت اور جہنم کی فکر میں رو رہا ہوں۔ سوچیے میرے بھائیوں، وہ زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، زندگی بھر نیک اعمال کرتے رہے، حدیثوں کی اشاعت کرتے رہے، ساری دنیا میں ان کی حدیثیں پھیلتی رہی، کتنا نیک کا کام انجام دیا، لیکن جہنم کے عذاب سے ڈر اور خوف کی وجہ سے رو رہے، اللہ کے عذاب سے ڈر اور خوف کی وجہ سے رو رہے۔ آج میرے بھائیوں اور دوست، ہم دن بھر میں کتنے گناہ کرتے، دن بھر میں ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ غیبت چغل خوری تو ہماری عام بات ہو چکی ہے، ایک دوسرے کا حق غضب کرنا یہ ہمارے لیے عام بات ہو چکی ہے، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود ہم فکر مند ہیں، ہم فکر مند نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی فکر اور احساس نہیں۔ سوچیے میرے بھائیو، ہم کتنا آخرت کے بارے میں فکر کرتے ہیں، کتنا ہم آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آج ہم نے سوچ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لیے جنت مل جائے گی، اور یہ صحابہ کرام اللہ کے عذاب سے رو رہے ہیں۔ سوچیے آج ہماری حالت یہ ہے، ہم مسلمانوں کی اگر بات کری جائے تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نہ آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، نہ ہماری دنیا صحیح طریقے سے ہو رہی ہے۔ آخرت کے بارے میں تو ہمارا بہت ہی زیادہ ہم غفلت اور سستی کا شکار ہے، اور رہا دنیا کا معاملہ، نہ ہماری دنیا بن رہی ہے نہ آخرت بن رہی ہے۔ اگر کوئی مسلمان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا مسلمان بھائی اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنے بھائی کی بھی دنیا برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عرب کی چلچلاتی دھوپ میں، شدید گرمی کے اندر، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو دوڑتا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے۔ غور سے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ میں ان کے قریب گیا۔ عرب کی چلچلاتی دھوپ، جو لوگ حج اور عمرے کے لیے گئے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ کتنی زیادہ دھوپ گرمی ہوتی ہے وہاں پر۔ تو اس چلچلاتی دھوپ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوڑتے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان کی نظر پڑتی ہے، پوچھتے ہیں کیا بات ہے، اتنی گرمی میں کس جگہ جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس اونٹ کی تلاش میں نکلا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے اس اونٹ کے بارے میں سوال کر لے۔ بس اس سوال سے بچنے کے لیے میں اونٹ کی تلاش میں نکلا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ذرا بیٹھ جاؤ، آرام کر لو، اس گرمی میں کہاں گھوم رہے ہو، اپنے کسی خادم کو بھیج دو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عثمان، کیا قیامت کے دن
اللہ کے دربار میں میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ دیکھیے میرے بھائیو، آخرت کا کتنا زیادہ احساس تھا۔ گرمی شدید ہے، آج ہمیں گرمی لگتی ہے تو ہم گرمی سے بچنے کے لیے کیا کیا انتظامات نہیں کرتے، لیکن صرف ایک بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اس اونٹ کی تلاش میں اللہ کے ڈر اور خوف سے، آخرت کے ڈر اور خوف سے نہ گرمی دیکھی نہ کوئی اور تکلیف دیکھی، نکل گئی، کیونکہ انہیں اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر اور خوف تھا۔ حضرت محمد بن منقدر جب موت کا وقت آتا ہے تو رونے لگتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے کہیں کوئی کام، کوئی عمل ہلکا سمجھ کے نہ کر لیا ہو اور وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بھاری ہو، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، موت کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، رونے لگتے ہیں۔ ان کی بیوی پوچھتی ہے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ بیوی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میری کس گناہ پر پکڑ کر لے، کس گناہ پر میری پکڑ کر لے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ صحابہ کرام کی زندگی، یہ صحابہ کرام کے واقعات ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے میرے بھائیوں۔ وہ لوگ زندگی بھر نیک عمل کر کے بھی آخری وقت میں جہنم سے بچنے کی فکر کرتے تھے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خوف سے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ آج ہم زندگی بھر برے عمل کر رہے ہیں، ہمارا دن کا شیڈول گناہوں میں جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے۔ جنت جہنم کا تذکرہ سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے میرے بھائیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں، آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، مصیبتوں کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبت اور پریشانی والی زندگی، یا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت اور سکون کی زندگی۔ اس کا معاملہ ہمارے عمل پر ڈیپینڈ ہے۔ ہم نے اچھا عمل کر کے مرا تو ہمارے لیے سکون کی زندگی ہوگی، اگر ہم نے برا عمل کر کے مرا تو ہمارے لیے عذاب کی، مصیبت کی اور پریشانی کی زندگی ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم جس مال کے لیے، جس دولت کے لیے 24 گھنٹہ بھاگ رہے ہیں، 24 گھنٹہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹے، وہ مال ہمارے مرنے تک ہماری ملکیت میں رہتا ہے، اور جب ہم مر جاتے ہیں، ہم قبر میں چلے جاتے ہیں، تو اسی مال کے لیے ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے رشتے دار لڑتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، کیس چلتا ہے، لیکن ہماری نیکی ہمارے پاس نہیں ہے تو قبر میں بھی ہمارے لیے مصیبت، آخرت میں بھی مصیبت ہوگی اور جہنم میں بھی جانا پڑے گا۔ تو اصل کامیابی یہی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ انسان کے لیے اصل کامیابی جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ ہے۔ ہم جنت کو حاصل کرنے کی فکر کریں، جنت حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، نماز، روزہ، صدقہ و خیرات کریں، اور جن جن لوگوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، جن جن لوگوں کا ہم نے حق مارا ہے، ہم ان سے صلح صفائی کرا لیں، تاکہ قیامت کے دن ہمارا کسی کے اوپر قرض اور بوجھ نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ فرمائے، ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔